پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے بیانات سنائے، جس کی برکت سے ان کا پورا خاندان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دعوت اسلامی کے شروع کی بات ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ چند اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر نیکی کی دعوت کے لیے کھارا در کراچی کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی نظر ہوٹل میں بیٹھے چند گونگے بہرے اسلامی بھائیوں پر پڑی۔ آپ ہوٹل میں داخل ہوئے اور انہیں اشاروں کے ذریعے نماز کی دعوت دی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی اس نیکی کی دعوت کے جواب میں گونگے بہرے اسلامی بھائیوں نے اشاروں ہی کے ذریعے ٹال مٹول کی کوشش کی، مگر امیر اہل سنت نے کوشش جاری رکھی اور انہیں اشاروں کے ذریعے نماز قضا کرنے کے عذابات بتائے۔ الحمدللہ آپ کی پرخلوص دعوت کی برکت سے وہ گونگے بہرے اسلامی بھائی آپ کے ساتھ مسجد چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہاں نماز کے بعد آپ نے بیان فرمایا۔ بیان کے بعد ملاقات کے دوران دوبارہ ان گونگے بہروں پر شفقت فرمائی۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی برکت کی اس کوشش اور شفقت کی برکت سے ماشاءاللہ وہ گونگے بہرے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے اور اتاری بھی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں باقاعدہ نیکی کی دعوت کا کام شروع ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف پاکستان بلکہ اوورسیز میں بھی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں تک دعوت اسلامی کا پیغام جا پہنچا۔ اب دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو اسپیشل پرسن کہا جاتا ہے۔ جس نے ہر سو ہے سنت کا چرچا کیا، ایسے حامی سنت کی کیا بات ہے۔ جس نے روشن کیا سنتوں کا دیا، اس امیر اہل سنت کی کیا بات ہے۔ جس نے بدلے ہیں لاکھوں کروڑوں کے دل، ان کی نظر ولایت کی کیا بات ہے۔ دیکھ کر ان کو سب ہیں یہی بولتے، اس ولی کی زیارت کی کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو اللہ پاک نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ آپ کو تقویٰ میں دیکھیے بے مثال ہیں، خوف خدا میں دیکھیے بے مثال ہیں، عشق مصطفیٰ میں دیکھیے بے مثال ہیں، صبر و استقامت میں دیکھیے بے مثال ہیں، عبادت و ریاضت میں دیکھیے بے مثال ہیں، علم میں دیکھیے بے مثال ہیں، عمل میں دیکھیے بے مثال ہیں۔ غرض بہت ساری خوبیاں ہیں جو اللہ پاک نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو عطا فرمائی ہیں، مگر نیکی کی دعوت کا دینی کام دنیا بھر میں عام کرنے کے اعتبار سے امیر اہل سنت کی 3 صفات بہت اہم ہیں۔ کتنی؟ 3۔ نمبر 1 اخلاص۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ الحمدللہ ہمیشہ رضائے الہی کے طلبگار رہتے ہیں۔ آپ کی نیکی کی دعوت کا دینی کام بھی کبھی کسی دنیاوی لالچ سے آپ نے نیکی کی دعوت کا دینی کام بھی کبھی کسی دنیاوی لالچ سے نہیں کیا، بلکہ دعوت اسلامی کی ابتدا میں جب امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ دور دراز علاقوں میں جا کر نیکی کی دعوت عام کرتے تھے، اس وقت آپ اپنا کھانے کا ٹفن ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ نمک کی ڈبیا اور پانی بھی ساتھ ہوتا تھا تاکہ لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے۔ نمبر 2 استقامت۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جب دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا تو نیکی کی دعوت کے اس سفر میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آئیں، آپ کو ستایا بھی گیا، مالی پریشانیوں کا سامنا بھی ہوا، بلکہ آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ اس کے باوجود امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نیکی کی دعوت کے اس دینی کام سے پیچھے نہ ہٹے، استقامت کے ساتھ اپنے مدنی مقصد کی تکمیل میں مصروف رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے دعوت اسلامی کو عروج عطا فرما دیا۔ اور نمبر 3 حکمت عملی۔ اخلاص، استقامت اور تیسرا حکمت عملی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو حکمت عملی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حکمت عملی ایک وسیع لفظ ہے، اس کی باقاعدہ تعریف کرنا دشوار ہے۔ مختصر طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ موقع کی مناسبت سے بر وقت اور درست فیصلے کرنے کا نام حکمت عملی ہے۔
موقع کی مناسبت سے بر وقت اور درست فیصلے کرنے کا نام حکمت عملی ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی کام میں کامیاب ہونے کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کام کو کرنے کی صلاحیت۔ نمبر دو، حکمت عملی۔ جدید تحقیقات کے مطابق کسی کام میں کامیابی کا ایک فارمولہ بناتے ہیں، اسکل 20% اور اسٹریٹجی 80% اور is equal to success، یعنی کسی کام کو کرنے کی صلاحیت 20%، حکمت عملی 80% ہو تو نتیجہ کامیابی نکلتا ہے۔ مقصد یہ کہ کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے صرف مہارت کافی نہیں، حکمت عملی کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اس کے بغیر کامیابی ملنا بہت مشکل ہے۔ دعوت اسلامی کی کامیابی میں بھی الحمدللہ بہت بڑا کردار امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی حکمت عملی کا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جب سے دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا تب سے اب تک آپ غور و فکر کے ساتھ مشوروں کے ذریعے موقع کے مطابق بر وقت اور درست فیصلے کرتے چلے گئے، پھر باقی مشورے سے جو طے ہوا اس کو عملی جامہ پہناتے گئے، جس کے نتیجے میں آپ کا لگایا ہوا پودا یعنی دعوت اسلامی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا اور اب الحمدللہ تن آور درخت کی صورت میں دنیا کے سامنے ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، 1981 میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اولین دینی کام ہے ہفتہ وار اجتماع۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے کراچی میں ہفتہ وار اجتماع کا آغاز فرمایا۔ یہاں سے نیکی کی دعوت عام ہونے لگی، مسجدوں میں درس شروع ہوئے، پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ مسجد میں آنے والوں تک تو نیکی کی دعوت پہنچ رہی ہے، مگر جو مسلمان بدقسمتی سے مسجدوں سے دور ہیں انہیں کیسے مسجد لایا جائے؟ اس کے لیے چوک درس شروع ہوئے۔ پھر دعوت اسلامی کسی ایک علاقے کی تحریک نہیں تھی، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ یہ مقصد لے کر چلے تھے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے پوری دنیا